سو موٹو کیس نمبر 7 آف 2017 17 ڈائریکشنز اور ڈیکلریشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اگر اس پہ عمل ہوتا، حکومتی ادارے کرتے، ریاستی ادارے اس پہ عمل کرتے، تو آج جو صورتحال ہے کیا ہم اسی طرح فیس کر رہے ہوتے یا کہ نہیں ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب ہم نے ہوش سنبھالا ہے 77 کے بعد، جس طرح کے ایک تحریک چلی اور اس کے بعد اس ملک میں مارشل لاء آیا اور پھر ایک ایسا ڈکٹیٹر آیا جس نے کہ مذہبی سیاست کو اور مذہبی جو ایکسپلائٹیشن تھی، انتہا پسندی تھی، اس کو ایک بہت ہی اس کی ایک جڑیں ہمارے معاشرے میں وہ گڑ چکی تھی. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر ہوتا یہ آیا ہے کہ ہم نے عام طور پر، میرا خیال ہے کہ ہر حکومت نے یہ غلطی دہرائی ہے کہ جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پالیسی آف اپیزمنٹ کے ذریعے ان کو وہ کیا ہے، ڈیل کیا ہے ان سچویشنز میں جس میں کہ لوگ مذہب کے نام پر یا کسی بھی اور ایسے نظریے کے تحت جو کہ ایک پرامن سی چیز نہیں ہوتی، اس پہ ہمیں ہمیشہ ایک جو مذہبی قوتیں کی ایک بڑی چھوٹی سی تعداد، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی ہے، باقی اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں مذہبی جو نظریے رکھتی ہیں، لیکن جنہوں نے ہمیشہ بلیک میل کیا یا اس صورتحال میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جس میں کہ اس وقت کی حکومت نے شاید یہی سمجھا کہ بہتر یہی ہوگا کہ ان کو ذرا سافٹلی ڈیل کیا جائے اور بات کو مطلب ہے کہ قالین کے اندر نیچے ڈال دینا ایشو. اب دیکھیں اسی وجہ سے ایک وقت ایسا آ گیا ہے جس میں کہ ہماری جو ریاست ہے اس کی جو رٹ ہے وہ کمزور ہوتی نظر آئی. اب فیصلہ یہ ہوا ہے، اور جس طرح کہ کہا انفارمیشن منسٹر نے بھی کہا اور انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا کہ جو اب اس وقت جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ریاست کی ہو، جو ادارے ہیں، جو حکومت ہے، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ بہت ہو چکا اور ہم اب ریاست کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. اور ریاست کو دیکھیں، کوئی بھی ملک جو ہے جب ریاست کمزور ہوتی ہے تو پھر چیزیں کنٹرول میں نہیں آتی ہیں. تو یہ ایک بڑا کنسیڈرڈ فیصلہ ہے کہ ہم اب نہ بلیک میلنگ میں آئیں گے اور نہ ہم جو ہے تو ایک ایسی پالیسی آف اپیزمنٹ میں ہم اپنے آپ کو الجھائیں گے. اور ہم نے قانون کی حکمرانی لانی ہے اور ہم نے آئین کی حکمرانی لانی ہے. اب ایشو تو خاص طور پہ جو ابھی یہ ایشو ہے، یہ تو دیکھیں نا، اس پہ تو یا تو ہو نا جس پہ کہ دو مختلف خیالات ہوں تو اس کا ٹکراؤ تو سمجھ میں آتا ہے. اب ایسی سچویشن جہاں پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اس ملک میں ہر ایک بندہ ہے جو کہ جان دینے کو بھی تیار ہے. صرف یہ جو تحریک لبیک والے ہیں، صرف یہ نہیں، ہر بندہ، آپ، میں، سب شامل ہیں اس میں، کیونکہ یہ ہماری بنیادی پیدائش میں، ہماری جس طرح کہتے ہیں ہمارے خون میں، ہماری سائیکے میں یہ بات طے ہے. اب ایسی صورتحال میں جھگڑا کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا جھگڑا ہے. ایک ایسا پرائم منسٹر آپ کے ملک میں اس وقت ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے کہ اپنا پوری قوم کا، پوری اسلامی دنیا کے، پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کا وہ انہوں نے پرچار بھی کیا ہے اور اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں جو کہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں ان کو ہمیں سمجھانا ہوگا. اگر ایک سفیر کی بات ہوتی اس سے مسئلہ حل ہوتا، ہم 100 دفعہ کر لیتے. لیکن دیکھیں یہ ایک سلسلہ رکتا نہیں ہے. آج ایک ہوا، کل کوئی اور کرے گا، کل کوئی اور کرے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک چیز کو دیکھیں، ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس حکمت عملی کا آغاز اپنے نیشنل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں اس خطاب میں کر دیا تھا کہ جس میں اس بات کا تعین کلیئر ہو چکا تھا کہ انہوں نے ان کی اسلاموفوبیا کے بارے میں کیا پوزیشن ہے انٹرنیشنل آڈینس کے لیے. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب نے آئین قانون کی بات بھی کی، آرمی چیف بھی بات کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست. میرا سوال بڑا بنیادی سا یہ آئین پاکستان ہے، آپ خود لا میکر ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشنز اور ڈیکلریشنز ان پہ عمل درآمد کرنا ہر حکومت کا، ہر ادارے کا فرض ہے. ایسا ہی آئین پاکستان میں اسی میں سے آپ کو پیراگراف 30 میں بتا دوں، ٹی ایل پی 25 مئی 2017 کو رجسٹر ہوئی
رجسٹر کرنے والا ایک یو اے کا نیشنل تھا جس کے پاس نائکاپ تھا اور انٹائٹل ٹو ویزا فری انٹری ان پاکستان. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جی فورن فنڈنگ کے حوالے سے اور اس طرح کی ایکشنز کے حوالے سے بڑا کاسمیٹک سا لا ہے, اور اس حوالے سے بڑا واضح ڈائریکشن اس پہ دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آج آپ کے حکومتی وزراء نے کہا کہ جی ایک عسکریت پسند جماعت ہے اور اس میں باقی اداروں کو جس میں الیکشن کمیشن ہے انہیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس میں پیراگراف جو ڈائریکشن نمبر 4 تھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ the constitution earmarks the responsibility of election commission which it must fulfill. If a political party does not comply with the law governing political parties, then the election commission must proceed against it in accordance with the law. The law is most certainly not cosmetic as intended on behalf of the election commission. اب پولیٹیکل پارٹیز جن کو کہ آپ عسکریت پسند کہتے ہیں, پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کہتے ہیں, ان کے حوالے سے قانون تو بڑا واضح ہے. الیکشن کمیشن میں کیا حکومت پاکستان نے کوئی اپلیکیشن دی کہ جناب, یا انٹیریئر منسٹری نے کچھ بھیجا کہ جناب یہ ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے اور اب قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں اور جو بھی آپ نے ہمیں ریکمنڈیشن دینی ہے وہ بھیجیں تاکہ ہم وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگے فارورڈ کریں ان اکارڈنس ود ڈائریکشنز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اس سپریم کورٹ کی پچھلی حکومت یا آپ کی حکومت نے ان ڈائریکشنز پہ عمل کیا سپریم کورٹ کی؟ دیکھیں, عمل تو ظاہر ہے کہ جو بھی اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ایک بڑی وزڈم کے ساتھ لکھے جاتے ہیں تو اس پہ عمل تو ہونا چاہیے. اب اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ مثلا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, یہ ان کو ایک یہ جو ڈائریکشن تھی یہ صرف حکومت کو تو نہیں تھی, یہ تو مطلب اداروں کو بھی تھی. چاہیے تھا شاید حکومت نے اس وقت یہ مناسب سمجھا ہو کہ جب تک کچھ بہتری آ گئی تھی, کچھ حالات نارمل ہو گئے تھے, تو شاید اس صورتحال میں وہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں انف از انف. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جب ایک چیز سپریم کورٹ نے, آپ نے بڑا صحیح کہا کہ اپنی وزڈم میں اور اتنی وزڈم کے ساتھ کے فیصلے لکھے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے جن پہ عمل کرنا ہوتا ہے, تو جن پولیس والے جو ہمارے شہید ہوئے, جو زخمی ہوئے, اس پہ اگر عمل ہوتا تو آج ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں جناب اس پہ شاید کچھ اور بہتری آ گئی تھی. پہلے بھی یہی کارروائی ہوئی, آج بھی آئی جی بھی بتا رہے ہیں, خود وزیر داخلہ بھی بتا رہے ہیں کہ اتنی شہادتیں ہمارے پولیس والوں کی ہوئیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے شہریوں کے وہ سارے کے سارے متاثر ہوئے. تو بہتری کہاں پہ آئی تھی؟ یا کہ صرف یہ بیانات, یہ بڑی بڑی ملاقاتیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ہوتی ہیں اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں جناب میرا فون رات 3 بجے تک کھلا ہے, نہیں جی میں مذاکرات کروں گا. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جی اپیزمنٹ از نو سلوشن, اور انٹرنیشنلی جتنی ٹیررزم سٹڈیز ہیں اس میں یہی چیز بتائی جاتی ہے. لیکن پھر آپ ہی کی حکومت سے بھی ایسی آوازیں آتی ہیں, پچھلی حکومتوں سے بھی آئی تھی. ایسے کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا ہی ہمارے ملک میں, چونکہ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنسبت اور ملکوں کے کچھ ڈفرینٹ انٹینسٹیز ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جو مذہبی چیزوں کے بارے میں جو سینسٹیوی ہے وہ میرا خیال ہے ایکسٹریم پہ ہے. سعودی عربیہ سے بھی زیادہ ہے, جہاں مکہ مدینہ ہے, ہر جگہ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری جو وہ ہیں ریاکشن ہے ہمارا, آپ دیکھیں جب بھی کوئی چاہے کسی بھی ملک میں ہوئی ہو کوئی بات, ہم جو ہے تو ہمارے پاکستانی ہم جو ہے تو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. اچھا یہ اتنا سمپل ہے کہ ہم خود ہی جذباتی ہو جاتے ہیں؟ واقعی جذباتی ہیں یا کہ ایموشن سے کھیلا جاتا ہے؟ کہ میں اس پہ آ رہا ہوں, آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ سٹڈیز ہیں, آپ نے کافی اس پہ کام بھی کیا تھا.